بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں، اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا یورپ کے شہر ویانا سے. اگر ہم ریسرچ کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو ریسرچ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریسرچ کی بائی پرپز کلاسیفیکیشن کیا ہے. بائی پرپز ریسرچ کی جو کلاسیفیکیشن ہے تھیوریٹیکل اور پیور ریسرچ کی بنیاد پر اور اپلائیڈ ریسرچ کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں. تھیوریٹیکل اور پیور ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیو جرنلائزیشنز، نیو فیکٹس، نیو تھیریز اور نیو اپروچز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، جو کہ ہیلتھ کے میدان میں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ سائنس کے فیلڈ میں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ لاء میں بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ کمیونیکیشن کا فیلڈ ہے یا بزنس کا فیلڈ ہے. دوسری ٹائپ ہے پرپس کے حوالے سے کلاسیفیکیشن میں، اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ. اپلائیڈ ریسرچ میں جو بھی جرنلائزیشنز، تھیریز، فیکٹس، پرنسپل بنائے جاتے ہیں ان کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی افیکٹونیس کیا ہے. فار ایگزامپل، اگر نئی میڈیسن جو کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یا کینسر کے لیے جو ہے وہ فیلڈ میں آئی ہیں، یا وہ بتائی گئی ہیں کہ یہ نئی تھیری ہے، یہ نئی میڈیسن ہے، یہ جو ہے وہ میتھمیٹکس کا یا سائنس کا نیا فارمولا ہے یا لاء ہے، تو اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ لاء، یہ فارمولا، یہ میڈیسن یا ٹیچنگ لرننگ کا کوئی بھی نیا میتھڈ کتنا افیکٹو ہے، اور اس کی افیکٹونیس کی بنیاد پر اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی افیکٹونیس کیا ہے. اب ہے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی میتھڈ، طریقہ کار کے لحاظ سے. جس طریقے سے ہم ریسرچ کرتے ہیں اس طریقہ کار کے لحاظ سے ریسرچ کی کیا کلاسیفیکیشن ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایکشن ریسرچ. ایکشن ریسرچ کو ٹیچر میڈ ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کلاس روم ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. عام طور پر یہ ریسرچ جو ہے وہ ٹیچر کلاس روم کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل ایسے چیزیں جو کہ ٹیچنگ لرننگ میں ہرڈل کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات کلاس میں کوئی ڈسپلن یا بیہیورل ایشوز ہیں، بعض اوقات طالب علموں کو کوئی سبجیکٹ کسی ٹیچنگ میتھڈ سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا یہ کہ کوئی سبجیکٹ طالب علموں کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا طالب علموں کے لیے کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جو سائیکولوجیکل ہیں یا سوشل ہیں جس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ٹیچر عام طور پر ان مسائل کو آبزرو کرتا ہے کلاس میں. آبزرو کرنے کے بعد ان کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. عام طور پر یہ بہت چھوٹے پیمانے پر ریسرچ ہوتی ہے، ایک کلاس روم میں بھی ہو سکتی ہے، ایک اسکول میں چند اسکول کے ٹیچرز مل کے اسکول کے ڈسپلن کے، مینجمنٹ کے، یا یہ کہ اسکول کی امپروومنٹ کے لیے نئے طریقے اپلائی کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو دوسری ٹائپ آف ریسرچ ہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے. اور ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہے وہ ایگزسٹنگ کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے، واٹ از گوئنگ آن کہ ایگزسٹنگ کنڈیشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہیلتھ کی بنیاد پر آج کل کیا چل رہا ہے، کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے صحت کے لیے جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، یا ہماری صحت جو ہے ان کی وجہ سے خطرے میں ہے. جیسے کرونا کی کنڈیشنز تھیں جن کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سرویز ہوئے، ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا کہ صورتحال کیا چل رہی ہے اور ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس بیماری سے. اسی طرح ٹیچنگ لرننگ کے ڈیفرنٹ سلسلے ہوتے ہیں کہ درس و تدریس کا سلسلہ کرونا کے دنوں میں کیسے چلتا رہا اور کس طرح زیادہ بہتر انداز میں اس بیماری سے بھی لڑا جا سکتا ہے اور ٹیچنگ لرننگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جتنی بھی ایگزسٹنگ کنڈیشن چل رہی ہوتی ہیں، what is going on about different situations, these are about health, about business, about law, about education. کسی سے بھی ریلیونٹ جو ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے جو سروے کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، جو ہے وہ ریٹنگ سکلز کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، آبزرویشن کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، کوسچنیئر فل کرائے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ. ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ لرننگ کے طریقوں کو یا ڈفرینٹ مارکیٹ میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے کے لیے مختلف جو اپروچز یوز کی جاتی ہیں، یا ہیلتھ سے متعلق جو ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر کے کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، کس طریقہ کار میں خامیاں موجود ہیں، جو بہتر ہے اس کو ہم کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں
اور جو خامیاں موجود ہیں ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، یا یہ کہ 2 ٹیچنگ میتھڈ ہیں یا 2 بزنس کے اپروچز ہیں یا 2 جو ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیونٹ جو ہیں وہ اپروچز ہیں، تو ان میں سے کون سی زیادہ بہتر ہے؟ یعنی ہم زیادہ بہتر ٹیکنیکس بھی معلوم کر سکتے ہیں، ہم مختلف ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اپروچز ہیں جو کہ کہیں بھی ہیلتھ میں، بزنس میں، لاء کے حوالے سے یا یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایکسپیریمنٹ کر کے چیزوں کو یوز کر کے ڈیفرنٹ کنٹرول کنڈیشن میں ہم ان کی مؤثریت بھی چیک کر سکتے ہیں، ان کی خامیاں بھی، اور خامیاں دور کر کے ان کو مؤثر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہسٹوریکل ریسرچ. ہسٹوریکل ریسرچ میں ہم ہسٹری سے متعلق ڈیٹا کھنگالتے ہیں اور پھر ہم ٹروتھ یا ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہسٹری سے متعلق مختلف جو ہیں وہ جنرلائزیشنز، تھیریز اور فلاسفیز موجود ہوتی ہیں کہ ہسٹری میں ایجوکیشنل سیٹ اپ اس قسم کا تھا، اور وہاں پہ پڑھائی لکھائی یا جو اسکول سسٹم تھا وہاں پہ ڈسپلن اور مینجمنٹ جو ہے اس کا پیٹرن یہ تھا، اور اس کا ڈاکومنٹ، اس کے بارے میں بکس اور اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں. اس کے بعد ہم ان تمام کو کھنگال کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہسٹری میں جن اسکولوں میں یا ایجوکیشن سسٹم یا جو پالیسیز تھیں وہ بیسٹ تھیں، ان میں کیا باتیں جو ہیں وہ بیسٹ تھیں، اور ان کو ہم اب دوبارہ کس طریقے سے اپنے سیٹ اپ میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہسٹری میں ہونے والے جتنے بھی ایونٹ ہیں، اگر کوئی فیلئر تھا، اگر کوئی کامیابی تھی، یا کوئی بھی نئی تھیری یا جرنلائزیشن ہسٹری میں اسکول، کالج، یونیورسٹی یا بزنس یا لاء یا ہیلتھ کے حوالے سے استعمال کی گئیں، تو وہ ان کی ایفیکٹیونیس کیا تھی، ان کے بارے میں کتنا ڈیٹا موجود ہے، اس میں کتنی خامیاں تھیں، اور اب اگر ہم انہیں اپلائی کرنا چاہیں تو ان کی خامیاں یا ان کی جو ایفیکٹیونیس ہے خامیاں دور کریں، اور اگر ان کی ایفیکٹیونیس ہے تو ان کی مؤثریت کے پوائنٹس استعمال کر کے ہم اپنے صحت کے، اپنے لاء کے، اپنے سوشل، سائیکولوجیکل اور ایجوکیشنل ایشوز کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کی ریالٹی کیا ہے، اور اس میں اس کے اندر جو ٹروتھ ہے وہ کتنا موجود ہے. اس ٹروتھ کو کھنگال کے اگر وہ ہمارے لیے افیکٹو ہے تو ہم یوز کریں، یا پھر اس ٹروتھ کو ہم معلوم کریں کہ اصل میں اس پرنسپل کے بارے میں، اس کام کے بارے میں ایکچوئل میں ریالٹی جو ہے وہ یہ تھی. تو یہ بائی میتھڈ جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے ریسرچ کی. اب ریسرچ کی کلاسیفیکیشن ہے بائی ڈیٹا یوزڈ. جس طریقے سے ہم ڈیٹا یوز کرتے ہیں، ہم ڈیٹا لیتے ہیں، اس بنیاد پر بھی ریسرچ کی کلاسیفیکیشن موجود ہے، اور یہ 2 ٹائپس ہیں. ایک کوالیٹیٹیو انداز میں جو ہے وہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور ایک کوانٹیٹیو انداز میں ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے. کوالیٹیٹیو انداز میں جو ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے عام طور پر جو ہے یہ جو ہے آبزرویشن، انٹرویو یا پھر یہ کہ ڈسکشن، ان تمام طریقوں سے جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا لیا جاتا ہے. جیسے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو سلیپنگ ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے جو ایفیکٹس ہیں وہ ایک طالب علم کے موڈ پر اور اس کی ایجوکیشن پہ سلیپنگ ڈس آرڈر کے کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. اب سلیپنگ ڈس آرڈر جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بحث کریں گے کہ یہ کیا ہے، کس وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے، اور ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ یا ڈیفرنٹ طالب علم جو کسی سیٹ اپ میں موجود ہیں وہ اس سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور جب ان کا موڈ اور ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو ان کی ایجوکیشن بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، سائیکالوجسٹ کے ساتھ، ایجوکیشنسٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی پرفارمنس دیکھی جا سکتی ہے اور اس کا ایفیکٹ دیکھا جا سکتا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر کوالیٹیٹیو ہے کہ اس میں ہم آبزرویشن کر رہے ہیں، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم انٹرویو کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی یہ کہ میں نے یہ بات کی کہ ان کی پرفارمنس دیکھی جا سکتی ہے. پرفارمنس دیکھنا جو ہے وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا یوزڈ میں آ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوانٹیٹیو انداز میں ریسرچ کا ڈیٹا جو ہے وہ لے رہے ہیں. کوانٹیٹیو کے جب یہ طالب علم جو ہیں وہ سلیپنگ ڈس آرڈر کا شکار ہیں، ہم نے ڈسکشن، انٹرویو اور آبزرویشن سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ سلیپنگ ڈس آرڈر کیوں ہو رہا ہے. لیکن جب وہ اس وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو ان کے کلاس ٹیسٹ، ان کے ایگزامس کے ریزلٹس، ان کے جو پیپر ہیں ان میں ان کے کتنے نمبر آئے، انہوں نے اس میں کیا پروگریس دکھائی. اب یہ جو ڈیٹا یوزڈ یہاں پر آ رہا ہے، جو نمبر یوز کیے جا رہے ہیں، یہ نیومیریکل وے میں ہے، یہ ڈسکشن نہیں ہے، یہ آبزرویشن نہیں ہے،
یہ آپس میں کوئی جو ہے وہ ٹاک نہیں ہو رہی، بلکہ ہم نمبرز معلوم کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس مختلف ٹیسٹ میں، مختلف ایگزامز میں، مختلف انٹرویوز کے حوالے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہیں، کوالٹیٹیو ڈیٹا جو کہ آبزرویشن، ڈسکشن اور انٹرویوز کے ذریعے لیا جا رہا ہے، اور دوسرا ان کی پرفارمنس جو کہ نمبروں کی صورت میں موجود ہیں، ہم اس سارے کو لے رہے ہیں. تو اگر ہم ریسرچ کی کلاسیفیکیشن کریں اس بنیاد پر کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا یوزڈ بھی اس میں موجود ہیں اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں پر ہم دونوں قسم کا ڈیٹا کسی ایک ریسرچ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے مکس میتھڈ ریسرچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس میں دونوں جو کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ بھی یوز ہو رہا ہے اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد ریسرچ کی کلاسیفیکیشن ہے بائی انفرنس. انفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کر رہے ہیں انفرنس کی بنیاد پر، ڈیڈکٹیو بیسڈ پر یا انڈکٹیو بیسڈ پر. ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو بیسڈ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈکٹیو بیسڈ پر ریسرچ میں کوئی بھی جنرلائزیشن بنا رہے ہیں تو ہم عام طور پر اسپیسیفک سے جرنل کی طرف جاتے ہیں. اسپیسیفک سے جرنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لیکچر میتھڈ جو ہے وہ طالب علموں کی ٹیچنگ لرننگ کے لیے افیکٹو ہے، لیکن بعض اوقات اگر ہم لیکچر میتھڈ کے ساتھ ڈسکشن میتھڈ بھی ساتھ شامل کر لیں تو اس صورت میں ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں، کیونکہ لیکچر میتھڈ میں ٹیچر جو ہے وہ صرف لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور طالب علم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ طالب علموں سے ڈفرینٹ کویسچن آنسر کرے، ان سے بات چیت کرے، ان کا ویو پوائنٹ لے اور وقتاً فوقتاً ان کو ڈسکشن میں شامل رکھے. تو اس طریقے سے ایک تو طالب علم جو ہے ان کے ذہن کے بارے میں ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا سمجھے ہیں، طالب علم ایکٹیو رہتے ہیں کہ ٹیچر ان کو گفتگو میں شامل کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کو لیکچر میں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمام پوائنٹس بتا دیے یا سمجھا دیا. طالب علم خود بتا سکتے ہیں انہیں کیا سمجھ آیا اور کیا نہیں سمجھ آیا. تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک کنسیپٹ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. آخر میں ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں یا ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ آبزرویشن کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً لیکچر میتھڈ کے ساتھ اگر ہم ڈسکشن میتھڈ بھی شامل کر لیں تو یہ مور افیکٹو ہوگا یا زیادہ بہتر ہوگا. تو آخر میں ہم ایک تھیری بنا سکتے ہیں یا جنرلائزیشن دے سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو ان کی افادیت کے حوالے سے اگر ہم مکس کر کے ٹیچنگ لرننگ میں استعمال کریں تو ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں. اب یہ ہم نے کیا کیا، اسپیسیفک سے آ کر ہم نے ایک جنرل تھیری جو ہے وہ دے دی. ڈیڈکٹیو جو انویسٹیگیشن ہے یا جو ریسرچ ہے اس میں عام طور پر ہم جنرلائزیشن یا تھیری سے اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں. جیسے جو تھیری بن گئی کہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو اگر ہم مکس کر کے استعمال کریں گے یا طالب علموں کو کلاس میں پڑھائیں گے تو اس صورت میں پڑھائی لکھائی زیادہ بہتر ہو سکے گی. اور اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسپیسیفک پر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ آبزرو کیا کہ اگر لیکچر میتھڈ اور ڈسکشن میتھڈ کمبائن کر کے کلاس روم میں یوز کیے جائیں تو بہتر ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے تھیری کو اسپیسیفک کی طرف لے کر گئے ہیں جو کہ ڈیڈکٹیو انویسٹیگیشن ہے، یعنی ڈفرینٹ تھیریز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ تھیوریٹیکل ریسرچ میں جیسے میں نے بتایا یا پیور ریسرچ میں ہوتی ہیں، ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد ان کے ریزلٹس بیان کرتے ہیں. جیسے میڈیسن کے حوالے سے ہے، ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ بزنس کے ڈفرینٹ سکلز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا پڑھائی لکھائی کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ان پہ تھیریز بنی ہوئی ہیں اور ان تھیریز کو ہم اپلائی کرنے کے بعد ہم اسپیسیفک اس پہ جاتے ہیں کہ ہاں ان تھیریز کے مطابق یہ ٹیچنگ میتھڈس، یہ بزنس کی ٹیکنیکس اور یہ ہیلتھ کی ڈفرینٹ جو کیئر کرنے کے لیے یا پریکاشنری میئر کی صورت میں یا میڈیسنز ہیں جو کہ ہمیں بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہمیں مؤثر ریزلٹس دے رہی ہوتی ہیں.